بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانتے ہو انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے سوچا ہے یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے پیار ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو۔ اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سے سونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے، اے اللہ میں آ گیا تیرے در پر، تو سوچیں ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں، انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے، اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ جب کوئی نوجوان چڑھتی جوانی کا شدائد سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون وہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہے جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص تہجد تک آ جائے۔ ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب بھی نہیں ہوتا، بس جسے اللہ چن لے۔ تو انسان کو تکبر کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو یا تو اللہ کا عاشق ہو یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو تو وہ تہجد کو ضرور اپنائے گا۔ گانے دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو ملے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھیں، کیونکہ تہجد کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والے بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اب انسان کی نیت اور طلب سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، گرمی ہے یا سردی، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اور تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد جس نے جو مانگا اللہ نے اس سے بڑھ کر عطا کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنیوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے۔ سردی کی یخ بستہ اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ وہ رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں، تو ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک میں جب ہم سب غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، فجر کی روشنی سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے، میں ایسے ہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو ان کے اجالوں میں بدل دوں گا۔
جیسے میں رات کو دن میں بدل دیتا ہوں۔ اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہیں اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔